أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، آج سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے شروع ہو کر یہ درس آیت نمبر 21 پر مکمل ہوگا. پہلے آپ ان آیات کا خلاصہ اور اس کا پس منظر سماعت فرما لیں. گزشتہ آیات میں ان لوگوں پر وعید و نکیر کی گئی تھی جنہوں نے اصحاب حدیبیہ کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی. ان آیات میں حق تعالی نے اس بیعت کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اسی وجہ سے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور مقصود اس سے ان شرکائے بیعت کی تعریف اور ان کو اس عہد کے پورا کرنے کی تاکید ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 نفر کی تھی. ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، یعنی تم لوگ روئے زمین کے انسانوں میں سب سے بہتر ہو. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے اس بیعت کے شرکاء کی مثال شرکائے غزوہ بدر کی سی ہے، جیسا کہ ان کے متعلق قرآن و حدیث میں رضائے الہی اور جنت کی بشارتیں ہیں. اسی طرح شرکائے حدیبیہ اور بیعت رضوان کے لیے بھی یہ بشارت آئی ہے. یہ بشارتیں اس پر شاہد ہیں کہ ان تمام حضرات کا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہوگا، کیونکہ رضائے الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت دے رہا ہے. اور یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید کرتی ہے جو حضرات ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ پر کفر و نفاق کا الزام لگاتے ہیں. شجرہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے ایک ببول کا درخت تھا، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں حاضر ہو کر اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے تبرکاً. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں بعد میں آنے والی عوام اس درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں. چنانچہ پچھلی امتوں میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اس لیے اس درخت کو کٹوا دیا. آگے ارشاد ہے کہ ان کے دلی اخلاص اور صداقت اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کے ماننے کا بے انتہا جذبہ کو اللہ نے معلوم کر لیا، بس ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا اور قریب کی فتح بطور انعام عطا فرمائی.
اس فتح سے مراد باتفاق فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد ہوئی۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، یعنی مکہ سے، اور محرم سن 7 ہجری میں آپ غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور صفر سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا۔ بہرحال فتح خیبر کا یہ واقعہ سفر حدیبیہ سے کچھ دنوں کے بعد پیش آیا ہے، اور سورہ فتح کا سفر حدیبیہ کے دوران نازل ہونا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ پوری صورت اسی وقت نازل ہوئی یا کچھ آیتیں بعد میں بھی نازل ہوئی۔ اگر پہلی صورت راجح ہو تو ان آیتوں میں واقعہ خیبر کا بیان بطور پیشن گوئی کے ہوا، اور اس کو بصیغہ ماضی قطعی اور یقینی ہونے کی بنا پر بیان کیا گیا۔ اور اگر دوسرا قول راجح ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں فتح خیبر کے واقع ہونے کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس سے آیت میں خیبر کا مال غنیمت مراد ہے، جس سے مسلمانوں کو سہولت اور ایک گنا فراغ البالی حاصل ہوگی۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، ان بہت سی غنیمتوں سے مراد آپ کے زمانے اور بعد کی سب غنیمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول روم اور ایران اور بعد کی فتوحات مراد ہیں، اور جلدی کی غنیمت سے خیبر کی غنیمت مراد ہے۔ چنانچہ بہت کم عرصہ میں مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ ایشیا و افریقہ اور یورپ کا ایک بڑا خطہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ خدا کا ایک احسان یہ بھی ہوا کہ کفار کے بد ارادوں کو اس نے پورا نہ ہونے دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اہل مکہ کو یا یہودیوں کو تم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ اس لیے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اصل حافظ اور ناصر اللہ کی ذات ہے۔ بس دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت کی وجہ سے ہمت نہ ہاریں، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ ہر کام کے انجام کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بندوں کے حق میں بہتری یہی ہے کہ وہ اس کے فرمان پر عمل پیرا رہیں اور اسی میں اپنی خیریت سمجھیں۔ گو وہ فرمان بظاہر خلاف طبع ہو، بہت ممکن ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، وہ تمہیں تمہاری حکم بجاوری اور اتباع رسول اور سچی جانثاری کے عوض راہ مستقیم دکھائے گا، اور دیگر غنیمتیں اور فتح مندیاں بھی عطا فرمائے گا جو تمہارے بس کی نہیں، لیکن خود خدا تمہاری مدد کرے گا اور ان مشکلات کو تم پر آسان کر دے گا، کیونکہ سب چیزیں اللہ ہی کے بس میں ہیں۔ یہاں تک آج کے درس میں تلاوت کی گئی آیات کا خلاصہ تھا۔ اب آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
تحقیق اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص وغیرہ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اطمینان پیدا کر دیا، اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں بھی دیں جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے، سو سردست تم کو یہ دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، اور تاکہ تم کو ایک سیدھے راستے پر ڈال دے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ایک فتح اور بھی ہے جو اس وقت تمہارے قابو میں نہیں آئی، مگر خدا تعالیٰ اس کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فقط یہاں تک آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ مکمل ہوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔